وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے دو اصول بیان فرمائے۔ مطلب یوں سمجھ لیں کہ حقیقت کے اندر انسان کو پیدا کرنے والی، انسان کو بنانے والی دو ذاتیں ہیں۔ ایک ذات حقیقی ذات ہے اور ایک ذات جو ہے وہ سببی ذات ہے، اور اس اصول کو اللہ پاک نے اسی قرآن پاک کی آیت کے اندر بیان فرمایا۔ اچھا، جو حقیقی ذات ہے وہ تو خالق کائنات ہے، جس نے سب کو پیدا فرمایا، حقیقت کے اندر وہ رب تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ اور دوسرا، جو چیزیں دنیا کے اندر سبب بنا کرتی ہیں اس کو کہتے ہیں دوسری ذات۔ اسی طرح انسان کو بنانے کے اندر، انسان کو پیدا کرنے کے اندر، حقیقت کے اندر سب سے پہلے رب کی ذات ہے۔ اس کے بعد اب اس کا جو سبب بنا، اب وہ جو سبب بنتے ہیں وہ انسان بنا کرتے ہیں، آپس کے اندر جوڑا مل کر جو ہے یہ سبب بنتے ہیں، اس کے بعد ایک جو ہے نا انسان بنتا ہے۔ یہ اصول ہے، اور اسی اصول کے تحت اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں جی، دنیا کے اندر اگر جینا ہے تو کس طرح جئیں، کیونکہ میں رب ہوں، میں نے آپ کو پیدا فرمایا جی، میں نے آپ کو پیدا فرمایا تو اللہ تعبدو، تم کسی کی بھی عبادت نہیں کرنا، الا ایاہ، صرف رب تعالیٰ کی ذات کی ہی عبادت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد اب دوسرا جو انسان کو پیدا کرنے کا سبب ہے وہ انسان کے یوں سمجھ لیں کہ والدین۔ اب والدین جو ہے نا، اب جب وہ پیدا کرتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرما دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ احسان سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جیسے بندہ کہتا نا یار میرا بڑے کام آ گئے، تیرا بہت احسان ہے، یہ جو ہم اچانک کسی کی مدد کرتے اس کو احسان کہتے ہیں۔ لیکن عربی کے اندر احسان اس کو نہیں کہتے، عربی کے اندر احسان ہر اس اچھائی کو کہتے ہیں کہ جو انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے اس کو احسان کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اور یہی احسان ہر وقت جو ہم نے والدین کے ساتھ کرنا ہے، اسی بارے میں ہی رب تعالیٰ نے ہمیں کیا فرما دیا، حکم فرما دیا۔ اب جب رب نے حکم فرما دیا ہے، یہ فیصلہ رب کا ہے، قضا ربک، تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرنا، صرف اسی رب کی ذات کی کرنی ہے۔ اس کے بعد رب نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ والدین کے ساتھ آپ لوگوں نے احسان کرنا ہے۔ چلیں جی، بساقت بندہ ہوتے ہیں یار احسان سے کیا مراد ہے، ہم نے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اللہ پاک نے اس کو بھی آگے آیت کے اندر ارشاد فرما دیا۔ کیا ارشاد فرما دیا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ جب بڑھاپے کے اندر ان میں سے کوئی ایک یا دو منہ وہ تمہارے پاس ہوں اور وہ پہنچ جائیں اس کے اندر، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ تیرے احسان سے مراد یہ ہے کہ جب تیرے والدین بوڑھے ہو جائیں تو بوڑھے ہونے کے اندر اگر ان میں سے چاہے ایک ہو چاہے دو ہوں تو منہ سے کوئی ایسی بات نہ کہنا، چاہے وہ اف کی صورت میں ہے چاہے کسی بھی صورت میں ہے، ایسی کوئی بات اپنے والدین کو نہیں کرنی۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے والدین کو جھٹکنا بھی نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اور اف جو ہے نا، اف یہ دیکھ رہے ہیں کہ عربی کے اندر اف کہتے ہیں اس غلطی کو جو بے معلوم ہوتی ہے، سب سے چھوٹی جو غلطی ہے نا، سب سے چھوٹی غلطی اس کو عربی کے اندر اف کہا جاتا ہے۔ اب یہ چھوٹی غلطی والدین کے سامنے نہیں کرنی، والدین کو نہیں کہنی۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کیا فرما دیا، ارشاد فرما دیا۔ اب یہ ہر ایک شخص کو پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، ہر ایک شخص اس چیز کو جانتا بھی ہے کہ یار والدین جو ہے نا حقیقتاً یہ بہت کمال کی چیز ہے، ان کی خدمت کریں گے تو رب تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر لے جائے گا، ہماری دنیا بھی کامیاب فرما دے گا، ہماری آخرت بھی کامیاب فرما دے گا۔ یہ ہر ایک شخص کو پتہ ہے نا۔ اب جب پتہ ہے نا تو اب اس پر عمل نہ کرنا، اس کو نفاقت کہتے ہیں، اس کو جہالت نہیں کہتے۔ اب جب آپ کو علم ہو چکا کہ یار والدین کے ساتھ یہ کرنا ہے تو اب اس کو نفاقت کہتے ہیں، اس کو جہالت نہیں کہتے، اس کو دل کی خباثت کہا جاتا ہے، اس کو جہالت نہیں کہا جاتا۔
اور یہی انسان جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے والدین کو اس کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو یہ بچے کیا کرتے ہیں جی ہمارے خود کے جو بیٹے ہیں ان کا پیٹ نہیں بھرتا جی، ہماری جو بیگم ہے ہم اس کو بھی نہیں پال سکتے، ہم جو ہے یہ اپنے والدین کو نہیں جو ہے نا پالتے جو ہے نا، یہ بڑے بھائی کے حصے میں آ گیا، یہ جی چھوٹے بھائی کے حصے میں آ گیا، ہاں جی والدین کی دوائی لینی ہے جی سارے بھائی مل کر حصہ دیں گے تو ٹھیک ہے، مگر میں دوائی بھی نہیں دوں، یہ ہمارے حالات ہیں۔ اور ہم امید لگائے ہوئے ہیں جی کہ ہم مسلمان ہیں جی، ہم عبادت کیا کرتے ہیں جی، ہم انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات کے صدقے انشاءاللہ ہم جو ہے جنت کے اندر جائیں گے۔ اور رب تعالیٰ کیا فرمانا ہے، رب تعالیٰ نے جو فرما دیا اس پر ہمارا عمل ہی نہیں ہے، اور ہم نے امید لگائی ہوئی ہے جی ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ ایسے کیسے جائیں گے؟ جب ایک حکمران ہوتا ہے، بندہ اس حکمران کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے جی مجھے نوکری چاہیے نا مجھے نوکری۔ اب آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں تو بادشاہ جیسا جیسا کہے گا، حکمران جیسا جیسا کہے گا آپ کو ویسا کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرتے تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو اس بندے نے مجھے نوکری نہیں دینی۔ یا ایک نوکری کی ہی مثال لے لیں تو جب ہم نوکر بن چکے ہوتے ہیں، کسی کے ملازم بن چکے ہوتے ہیں، تو اس کی ہر ایک بات کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، اگر نہیں مانتے تو وہ ہمیں رسٹیکیٹ لیٹر جو ہے نا ہاتھ کے اندر پکڑا دے گا، چلیں جی آپ چلے جائیں، آپ کی جاب جو ہے نا آپ سے فارغ ہے۔ اب جب ہم بندے کو اس مالک کو اس کا کام وقت پر نہیں دیں گے جی، ہم امید لگائے ہوں گے جی وہ مالک ہمارے ساتھ کیا بھلائی کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا جی تو میری کمپنی کا مخلص ہے ہی نہیں، میری کمپنی کے ساتھ جی تو ہمارے کام کو صحیح طریقے سے کرتا ہی نہیں ہے جی، میں آپ کے کام کو کیسے کروں؟ یہی ہے رب تعالیٰ کی ذات کہ رب تعالیٰ نے جب ہمیں فرما دیا کہ جی دنیا کے اندر جا کر آپ نے یہ کرنا ہے جی، اب رب کے احکامات کو ہم جو ہے نا کرتے نہیں ہیں، اور ہم نے امید لگائی ہوئی ہے جی ہم جو ہے نا جنت کے اندر جائیں گے۔ امید لگانی چاہیے، رب کی رحمت اتنی ہے کہ ہر ایک شخص انشاءاللہ رب کی رحمت کے صدقے جنت کے اندر جائے گا، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت ہر اس شخص کے لیے ہوگی کہ جو شخص دین کو فالو کرے گا، جو شخص رب کے احکامات کو مانے گا، جو شخص قرآن کو قرآن سمجھے گا، جو شخص قرآن کی ہر ایک بات کو تسلیم کرے گا صدق کے دل سے، وہ حقیقت کے اندر رب تعالیٰ کی رحمت کا خدا ہے۔ اور ہم سے جو ہمارے والدین ہیں وہ نہیں سنبھالے جاتے جی، جو ہماری جنت کے اندر جانے کی چابی ہیں، اور ہم امید لگائے ہوئے جی ہم جنت کے اندر جائیں۔ والدین کی خدمت دور ہے یار، ایک یہ والدین کی خدمت دور رکھی ہوئی ہے، ایک جو فرض نماز ہے نا وہ بھی ہم سے نہیں پڑھی جاتی، اور یہ بھی سب کو بندہ ہے، یہ پتہ ہے کہ جی جو فرض نماز چھوڑ دیتا ہے وہ شخص جہنمی ہے، اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اب بھی وہ بندہ کہا ہے جی میں انشاءاللہ جنت کے اندر جاؤں گا جی، رب مجھے بشیر دے گا انشاءاللہ، ہاں جی نماز کے لیے بلاتے چلیں جی میں آ رہا ہوں آپ چلیں، پتہ بھی ہے کہ بھی نماز نہ پڑھنے کی یہ سزائیں ہیں، اب اس کے باوجود بھی ہم نمازیں نہیں پڑھتے، اس کے باوجود بھی ہم والدین کی خدمت نہیں کرتے، رب کے احکامات نازل ہونے کے باوجود، پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم ان احکامات پر عمل نہیں کرتے، تو یار اس کو جہالت نہیں کہتے، اس کو اسلام کے اندر خباثت کہا کرتے ہیں، اس کو اسلام کے اندر نفاقت کہا کرتے ہیں۔ یہ چیزیں جب انسان کے دل کے اندر آتی ہیں نا تو انسان پھر وہ کہتے ہیں نا بھی یار، ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا خبیث آدمی ہے جی، یار تو بڑا منافق آدمی ہے جی، میرے ساتھ کچھ ہے اس کے ساتھ کچھ ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں کہ بھی رب تعالیٰ کی ذات کے جو احکامات ہیں اس کا تجھے علم ہے، اور تو ان سے منہ پھیرے ہوا کہتے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو جاہل تھا۔ جاہل نہیں ہے، یہ جہالت کی علامت نہیں، یہ خباثت کی علامت ہے، یہ دل کے اندر منافقت ہے جو انسان کے دل سے نکل نہیں پا رہی، اور ہم جو کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں۔ حضرت میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تو جب قریش کا جو قبیلہ تھا وہ حضور علیہ السلام سے مطلب کہ بھی ایک ان کے درمیان جو ہے نا ایک عہدہ ہوا تھا، عہد ہوا تھا ان کے درمیان، تو اس کے اندر اس وقت جو ہے نا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ہے نا وہ ان کے گھر تشریف لائی تھی نا، تو اس وقت وہ مسلمان بھی نہیں تھی، تو حضرت اسماء نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کیا یا رسول اللہ، اب مجھے یہ بتائیں کہ میری والدہ جو ہے نا وہ میرے گھر تشریف لائی ہوئی ہیں، اب وہ چاہے اسلام کے اندر ہیں یا اسلام سے اعراض کرنے والی ہیں، کہ میں ان کی خدمت کر سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں تو والدہ کی خدمت کرنا تیرا حق ہے۔ اب ایک وہ والدہ کہ جو کافر ہے، اگر اس کی خدمت کرنا انسان کا حق ہے، تو جو والدہ دل کے اندر عشق مصطفیٰ لیے بیٹھی، جو والدہ عشق دل کے اندر عشق خدا لیے بیٹھی ہے، جو والدہ دل کے اندر عشق نماز لیے بیٹھی ہے، عشق اسلام لیے بیٹھی ہے، کہ اس کی خدمت کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں جی۔ اگر نہیں کرتے تو یہی ہے
کہ بھی وہ پھر جو ہے نا یہ بندہ امید رب کی رحمت سے چھوڑ دے کہ جی میں جو ہے نا یہ جنت کے اندر چلا جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ رب کے فرامین پر ہمارے جو عمل ہے وہ تو ہے نہیں. اگر عمل ہوں گے ہم رب کو خوش کریں گے نا جی، تب یہ ہے کہ بھی ہم امید لگائیں کہ یار اللہ پاک جو ہے نا ہمیں بخش دے گا. یہ بھی بات اچھی ہے کہ بھی انسان چاہے جتنا بھی برا ہو، چاہے جو بھی، بس یہی امید ہو انسان کو کہ یار رب بخشے گا. یہ بات اچھی ہے. لیکن ایک جیسے دنیا کا دستور ہے نا جی، کچھ کر کے بندہ پھر امید لگاتا ہے نا، تو یہاں بھی یہی ہے کہ بھی رب کے احکامات کو، دین اسلام کو سمجھ کر کچھ نہ کچھ بن کر پھر رب کی رحمت سے امید لگائیں گے نا، تو یار ہم کل بروز قیامت انشاءاللہ سر اٹھانے والے بھی بن جائیں گے. وگرنہ وہاں پر یہی ہے کہ بھی شرم سے ہمارا سر جھک جائے گا. اور حضور علیہ السلام والدین کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اب حضور نے فرمایا کہ والدین کی، باپ کی نافرمانی رب کی نافرمانی، اور باپ کی فرم برداری در حقیقت رب کی فرم برداری. اب اتنے تک یار اگر الفاظ ہیں تو اس کا مطلب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے اسلام کے اندر کہ پیو ماں راضی ہیں، ماں باپ راضی تو رب راضی. اگر ماں باپ راضی نہیں تو رب بھی راضی نہیں. یہ ہمیں اسلام نے بتایا ہے. اور اگر اسلام نے ہمیں اتنا تک بتا دیا تو اب ہمارا حق بنتا ہے کہ یار ہم اپنے والدین کی کیا کریں؟ خدمت کریں. ہم خدمت کریں گے انشاءاللہ جنت کے اندر بھی جائیں گے. اور قرآن پاک کی جو آیت ہے انشاءاللہ اس پر بھی عمل ہمارا ہو جائے گا. اور اللہ پاک سے ہماری دعا ہے کہ یار ہر ایک شخص کو اپنے والدین کے ساتھ سیدھی سی بات ہے اس میں سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کثیر احادیث سے روایتیں یقین میں نے بھری پڑی ہیں اس چیز سے، اور ہماری اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہر ایک شخص کو اپنے والدین کے